اسرائیل جو ہے وہ اتنے پاپڑ کیوں بیل رہا ہے؟ وہ مجبور کر رہا ہے یہ سب کچھ کرنے کے لیے، یہ معاہدے میں سب کو لانے کے لیے؟ اس کی بڑی ریزن ہے آپ کو ایران وار، اس کی امپلیکیشن جس طریقے سے ذلت اور خاری اس کے حصے میں آئی ہے اس وار کے اندر. ہم دیکھتے ہیں کہ تصور نہیں تھا کہ ایرانین جو میزلز ہیں وہ اس کے تھاٹ جو اس کا ایئر ڈیفنس ملٹی لیئر ڈیفنس سسٹم کو چیرتا ہوا آ کے ہٹ کرے گا تل اویو کو اور حیفا کو ہے. ہم تو یہی سوچ رہے تھے، ہم بھی یہ سوچ رہے تھے کہ بات پابندیوں کے بعد کہیں رک جائے. بالکل ہے. اور پھر بیچ میں کنٹریز جو ہے انہوں نے ڈرون بھی روکے، ہم نے دیکھا جارڈن نے اسٹرائک ڈاؤن کی ہے جو پہلا ان کا ریٹیلیشن تھی. لیکن جو ہولناک مناظر آئے اس کے بعد اسرائیلی اس نتیجے کے اوپر پہنچے ہوئے ہیں، کیونکہ ٹرمپ کا پریشر اپنی جگہ کے اوپر ہے اور جو ہے وہ اس کو مزید پرسو نہیں کرنا چاہتا وار کو. اور یاد رکھیں نہ اس کے 20 مہینے کے وہاں پہ آبجیکٹیو پورے ہو سکے. آج بھی حماس انٹیکٹ ہے. ٹرمپ کہہ رہا ہے 2 ہفتے میں جنگ ختم کرو. حماس تو اپنی پوری شکل میں موجود ہے، نو ڈاؤٹ وہاں پہ ڈسپلیس لوگ ہیں، ڈیسیمیٹ کر دیا انفراسٹرکچر کو ہے. دوسرے اینڈ پہ یہاں پہ بھی ایران کے حوالے سے IAEA نے کہا وہ چند مہینے بعد دوبارہ سے نیوکلیر انریچمنٹ سٹارٹ کر دیں گے. تو دونوں جگہ کے اوپر اسرائیل کو ڈینٹ پڑا. انٹرنیشنل ریپوٹیشن علیحدہ خراب ہوئی ہے. ویسٹرن کنٹریز نے پابندیاں جو لگائیں ان کے وار کیبنٹ منسٹر پہ وہ الگ ہیں. اور امریکہ میں جو میگا بیس ہے میک امریکہ گریٹ اگین، وہ خود جو ہے اس وقت ڈیوائسو ہو چکی ہوئی ہے، اس معاملے ڈویژن کا شکار ہے. تو ایسی صورت کے اندر وہ ایک نیریٹو شیپ کرنا چاہتے ہیں کہ ہم تو تمام مسلم کنٹری پرٹیکولر مڈل ایسٹ کے ساتھ تعلقات بہتر کرنا چاہتے ہیں ڈپلومیٹکلی ہے، اور تاکہ میڈیا جو ہے یہ نیریٹو شیپ کرے. ویسٹ کا میڈیا کر رہا ہے اس وقت ہے تاکہ یہ ساری چیزیں پیچھے چلی جائیں. اور یہاں کے اوپر جو ہے بہت بڑا چیمپئن بن کے سامنے آئے نیتن یاہو. ہم دیکھتے ہیں اس کی ابھی جو ہے جھلک سامنے آنا شروع ہو گئی ہے. ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے ٹرائل کو کینسل کر دیا جائے. وہ کہہ رہے ہیں اتنے عظیم آدمی کے ساتھ آپ کیا کر رہے ہیں. بالکل ٹرائل کینسل کر دیا جائے، پلی بارگیننگ کی جائے اس کے ساتھ ہے، اور اس کو ایمنیسٹی دی جائے. اور صدر کو کہا جا رہا ہے کہ اس کو پارڈن کر دیا جائے. آج تک ان کی ہسٹری میں نہیں ہوا. اور چیک کریں پوری دنیا جو ہے وہ اس چیز کو کسی اور طرح دیکھ رہی ہے، لیکن اسرائیلی وہ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں امریکہ ہوتا کون ہے ہمارے داخلی معاملات کے اندر ہمیں ڈکٹیٹ کرنے والا. ایک بندے پہ بریچ آف ٹرسٹ کا چارجز ہے، اس نے اسکینڈل اس پہ کیا ہے، اس نے تحائف کے تھرو پیسے لیے تھے، اس کے اندر کمپرومائز کیا اس نے اتنی اپنی انٹیگریٹی کو. تو جس بندے کا ICC میں کیس ہے، ٹرائل چل رہا ہے، جو کہ موسٹ وانٹیڈ ہے، جس کے ملک کے اندر کوئی شناخت عزت نہیں ہے، ٹرمپ اس کو ریسکیو کرنا چاہ رہے ہیں ساری سچویشن کے اندر سے. ٹھیک ہے، اب آتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ اس کو لارجر کینوس کے اوپر دیکھتے ہیں. کون سا کنٹری ہے جو ابراہیم اکارڈ میں اگر آ جائے تو اصل لیوریج ملتا ہے امریکنز کو اور ان کو؟ وہ ہے سعودی عربیہ. ابھی اسٹیو وٹکاف نے کل کہا ہے اگر سعودی عربیہ آ جائے تو 6-7 کنٹری تو لائن میں لگے ہوئے ہیں، کیونکہ سعودی عرب انفلوئنس کرے گا ان کو ہے. اور یاد رکھیں یہاں ہمارے پہ بھی سعودی عرب کا بہت اثر ہمارے پہ بھی ہے، لیکن ہم نے یہ ہے کہ ہماری اس پہ آئیں گی ہماری پوزیشن جو ہے وہ ڈپلومیٹکلی کیا ہے. تو سعودی عرب اگر آتا ہے تو اس وقت سیریا اس کی جیب میں ہے کیونکہ اس نے پابندیاں ہٹوائی ہیں، تو سیریا بھی جوائن کرے گا. اور یہ فیوریبل سینیریو بن رہا ہے کیونکہ ہمیشہ سے وہ جو رنگ آف فائر تھی ہے وہ تو تقریباً بجھ چکی ہوئی ہے. اسرائیل کے حماس بھی، حزب اللہ بھی ہم دیکھتے ہیں کافی حد تک ہے، اور سیریا میں بھی رجیم چینج ہو چکا ہوا ہے. اور ساتھ میں لیبنن کے اندر بھی یہ گفتگو شنید جو ہے نا وہ جاری ہے. خبریں آ رہی ہیں وہاں سے کہ وہاں کے اوپر بھی یہ بات کی جا رہی ہے کہ ہمیں کیا ضرورت ہے پڑوسی کی، اس کو بدل تو سکتے نہیں اسرائیل کو، تو ہم بھی اس کے ساتھ تعلقات استوار کر کے ہاں بالکل تو اپنے آپ کو ریکنسٹرکشن کی طرف، ریہیبلیٹیشن کی طرف لے کے جائیں. اب سعودی عرب وہاں پہ بیٹھا کیا سوچ رہا ہے؟ سعودی عرب بڑا کلیئر ہے اس معاملے کے اندر ہے کہ اس سارے ابراہیمی معاہدے میں اندر آپ نے لانگ ٹرم پیس کا بڑا پوائنٹ مس کیا. وہ کیا ہے؟ پیلسٹائن کی نیشن ہوڈ کا، کہ فلسطین کو تسلیم کیے بغیر ہم آپ کو تسلیم نہیں کریں گے. لیکن اس کے پیچھے 2-3 بڑے عزائم ہیں ان کے جو ابھی تک امریکن پورے نہیں کر پائے. سب سے پہلے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں سیکیورٹی کی ویسے گارنٹی دی جائے جس طرح نیٹو کنٹریز کو آپ دیتے ہیں، اس سے وہی لیول ہو. اور 1945 سے لے کے آج تک امریکہ نے نیٹو کنٹریز کے علاوہ کسی کو وہ سیکیورٹی کی گارنٹی نہیں دی ہے. اسرائیل ایک آپ کو پتہ ایکسیپشنل کیس ہے کیونکہ اس کے لیے 2/3 جو ہے ووٹ کرانا پڑے گا کانگریس میں، اور ٹرمپ اس چیز کے اوپر ریلیکٹنٹ ہے. دوسرا وہ کہتے ہیں ہمیں بھی نیوکلیئر جو سول معاہدہ ویسے کریں جیسے آپ نے اسرائیلیوں کے ساتھ کیا ہوا ہے، اور ہم بھی یورینیم انریچمنٹ چاہتے ہیں لیکن اتنی نہیں چاہتے جتنا نیوکلیئر بم بنے. اور تیسری بڑی چیز جو انہوں نے بات کی ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے. 1960 کے بعد کوالٹیٹیو ملٹری ایج ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے امریکہ کا اسرائیلیوں کے ساتھ ہے کہ جو ٹیکنالوجی آپ کو دیں گے پورے خطے میں کسی کو نہیں دیں گے، آپ کی سپیریورٹی رہے گی. سعودی عرب کہتا ہے کہ ایکویلٹی کی بیس پہ ہمیں بھی وہی طیارے چاہیے جو ان کے پاس ہیں. یاد رکھیں ابھی UAE کو M35 نہیں ملے کیونکہ آتے ہی بائیڈن نے بلاک کر دی تھی
bid, کیونکہ اسرائیل نے کہا تھا کہ ہم نہیں چاہتے UAE کو ملے. تو یہ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے, ایک طرف آپ چاہتے ہیں دنیا آپ کو تسلیم کرے, مڈل ایسٹ میں پڑوسی تسلیم کریں, دوسری طرف آپ کہتے ہیں میرے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے وہ کسی اور کے ساتھ. ہاں بالکل, آپ چیک کریں. سعودیہ یہ چاہتا ہے کہ جس لیول پہ اسرائیل ہے اس کو ٹریٹ کیا کم از جاتا کم ہے, ہمیں بھی اس طرح سے بھائی ہمارے ساتھ برتاؤ یہی ہونا چاہیے. بالکل ایسے. اور میں یہاں پہ ناظرین کو ایک پوائنٹ مس ہو جائے گا, اس کو بھی بتاتا چلوں. دنیا میں 167 کنٹری جو ہیں اسرائیل کو تسلیم کرتے ہیں, ایک آزاد خود مختار ریاست, اور فلسطینیوں کو 148 کنٹری تسلیم کرتے ہیں. 25 ملک دنیا میں جو کہ اس کے یونائٹڈ نیشن کے جنرل اسمبلی کے ممبر ہیں 193, وہ تسلیم نہیں کرتے. 28 کنٹری اسرائیل کو. ان 28 میں سے 25 مسلمان کنٹری ہیں, اور جو 3 کنٹری ہیں ان میں ایک نارتھ کوریا, ایک کیوبا ہے, اور ایک وینزویلا ہے. ٹھیک ہے, اب یہ ہے تو امریکہ کی بھی حاکمیت کو تسلیم نہیں کرتے اس طرح سے. بالکل, نارتھ کوریا تو بالکل بھی نہیں کرتا. جی جی. تو ہمارا پوائنٹ آ گیا واپس اس کے اوپر کہ سعودی عربیہ چاہتا ہے they want to be treated fairly. اچھا, اب اگر یہ لیٹ سے کہ سعودیہ اس میں آ جاتا ہے, آپ نے تو بتایا کہ لیوریج سب کو زیادہ, نقصان سب سے زیادہ کس کو ہوگا؟ ایران کو. یاد رکھیں کہ اس کے اندر ایران سب سے زیادہ جو ہے وہ بیک فٹ پہ چلے جائے گا. اب میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ ابراہیم اکارڈ جو ہے نا, اصل میں وہ پرابلم تھی جس کی بیس پہ یہ 20 مہینے پہلے 7 اکتوبر کو اٹیک کیا گیا. ابھی کچھ ڈاکومنٹس لیک ہوئے ہیں حماس کے آفیسز سے, جو کہ فلسطین کے اندر سے واشنگٹن پوسٹ اور وال اسٹریٹ جرنل نے چھاپے ہیں. اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ حماس جو ہے نا وہ بہت زیادہ ڈسگرنٹلڈ تھی, بہت انوائے تھی اس معاملے کے اندر کہ UAE نے کیوں اپنا سائن کیے, بحرین نے کیوں کیے. اور جو خبریں آ رہی تھیں کہ چھپ کے میٹنگ کر لی ہے 2021 کے اندر نیتن یاہو نے MBS کے ساتھ وہاں کا وزٹ کر کے, تو انہیں خطرہ یہ تھا کہ اگر ہمارے کاز کو ڈسکس کیے بغیر یہ کنٹری اسٹیٹ لیول پہ ریلیشن شپ بنا لیتے ہیں تو ہمارا کیس کون ریپرزینٹ کرے گا. ایک انہیں مسئلہ پرابلم تھا, دوسرا ایرانیوں کو تھا, کیونکہ ایرانی بھی نہیں چاہتے تھے کہ اس ٹریجیکٹری کے اندر جو ہے اسرائیل شامل ہو جائے تو پورا ریجن اس کے خلاف ہو جائے, کیونکہ سنی ورلڈ کا بھی پرابلم ہے. تو ان کو لگ رہا تھا کہ ان کے شیئرڈ انٹرسٹ ہمارے جو ہے لانگ ٹرم انٹرسٹ کو ڈیمیج کریں گے. اسی لیے 2023 میں ایران سعودی عرب کے ساتھ بیجنگ میں بیٹھ کے مذاکرات کر لیتا ہے کہ اس سے پہلے کہ یہ اس ڈاکومنٹ کو سائن کریں ہم ان کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے پہ آ جاتے ہیں. بالکل ٹھیک. اور خبر یہی تھی کہ 2023 کے اینڈ پہ سعودی عربیہ چاہ رہا تھا کہ اس چیز کو سیمنٹ کر دے کہ ہم تسلیم کرتے ہیں, کیونکہ اس کا ویژن 2030 جو ہے MBS کا, اس کے اندر نیم شہر آتا ہے سب کچھ, وہ لڑائی جھگڑا نہیں ریجن میں چاہتے. اسی طریقے سے MBZ کا ویژن 2030 ہے UAE کا, وہ بھی نہیں چاہتے. قطر شیخ تمیم بھی نہیں چاہتا. تو یہ تینوں نوجوان اس اتنے تو نہیں, لیکن یہ ڈفرنٹ پکچر ٹیمپلیٹ پورٹرے کرنا چاہتے ہیں جس میں ڈپلومیسی کی بات ہو, جس میں انفراسٹرکچر بلڈ کرنے کی بات ہو. اور وہ چاہتے تھے یمن کے اندر بھی پیسہ لگا کے انفراسٹرکچر بلڈ کریں, لیبنن میں, پیلسٹائن میں. لیکن حماس نے 50 سال بعد 73 7 اکتوبر یوم کپر جو لڑائی ہوئی تھی اس کے ٹھیک 50 سال بعد, جس دن اسرائیلی جشن منا رہے تھے, اٹیک کر اس کو ویج کر دی وار وہاں کے اوپر, اور صورتحال ابھی سامنے ہے. تو ٹرمپ جس ماحول میں یہ معاہدہ کرنا چاہ رہے ہیں وہ حالات بڑے ڈفرینٹ ہیں. تو یعنی اسی معاہدے کے یہ نہ ہو, حماس نے اسی وجہ سے اسی معاہدے کے نہ ہونے سے آج ہم وہ چیز دیکھ رہے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. اسرائیلی مظالم تو وہ 6 اکتوبر کو بھی ہو رہے تھے, 5 کو بھی ہو رہے تھے, لیکن یہ ایک بہت بڑی ریزن تھی کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ساری عرب ورلڈ معاہدہ کر لے اپنے انٹرسٹ کو دیکھتے ہوئے, لیکن ہمارے انٹرسٹ کو چھوڑ دے. یہاں پہ یہ میں بتا دوں کہ 1979 تک سنی ورلڈ فلسطینی مسئلے کو مسلم ورلڈ کا, عرب ورلڈ کا کاز سمجھتی تھی, وہ اسے عرب نیشنلزم کے کانٹیکس میں سمجھتے تھے. 79 کے بعد ان کے حالات چینج ہو چکے ہوئے تھے کیونکہ ایران کی ریولوشن آئی, تو ایرانین نے اسی معاملے کو مسلم اور اسلامی کاز بنا کے پورٹرے کرنا شروع کر دیا. یاد رکھیں, ہم جب بھی بات کرتے ہیں مڈل ایسٹ کی اور اسرائیل کی, ہم وہاں کی اسٹیٹ, ہم وہاں کی گورنمنٹ کی بات کرتے ہیں, ہم وہاں کے 45 کروڑ لوگوں کو چھوڑ دیتے ہیں جو اس وقت مڈل ایسٹ اکراس دا مڈل ایسٹ رہتے ہیں. یہاں کے اوپر ایک سمجھیں کہ پہلی دفعہ ایک ایسا سروے کیا گیا ہے جو کہ امریکن بیسڈ تھنک ٹینکس ہیں انہوں نے کیا ہے. عرب سینٹر جو واشنگٹن بیسڈ ہے اس نے دوحہ بیسڈ عرب سینٹر فار ریسرچ اینڈ پالیسی اسٹڈی کے ساتھ مل کے پہلی دفعہ اسرائیل اور امریکہ کے مدعے کے اوپر 16 کنٹری, وہ سارے وہ کنٹری ہیں جس میں سے 2 شامل بھی ہیں اس معاہدے کے اندر, جو کہ مڈل ایسٹ اور نارتھ افریقہ, مینا جسے کہتے ہیں, اس کے ہیں. الجیریا, قطر, سعودی عربیہ, موراکو, لیبیا, لیبنن, تونیزیا, سوڈان, ایجپٹ, عراق, جارڈن, کویت, موریتانیہ اور ویسٹ بینک اور یمن. ان کے 8000 لوگوں پہ مشتمل جو ہے ایک انہوں نے سروے کیا ہے جس میں حیران کن طور پہ 92% لوگوں نے کہا ہے کہ فلسطین کا کویسچن
صرف فلسطینیوں کا نہیں تمام عربوں کا بھی ہے. تو وہاں کے لوگوں نے واضح کر دیا اگر ابراہیم اکارڈ ہوتا ہے تو اس کے اندر وہ ریٹیلیشن کا چانس ہے. یاد رکھیں وہاں پہ پروٹیسٹ ایک ریگولر فیچر ہے, لوگ پروٹیسٹ کرتے ہیں. سعودی عربیہ نے ذرا آہستہ آہستہ وہ بھی وہاں پہ بھی معاملات آگے کی طرف آ رہے ہیں, کھل رہے ہیں, لوگوں کو تھوڑا سا مائلیج مل رہا ہے, بریدنگ سپیس مل رہی ہے. اور وہاں پہ حیران کن طور پہ 82% سے جب پوچھا گیا امریکنز جو تھے سروے کنڈکٹ کرنے والے کہ اب حماس اور داعش کو ایک طرح سے دیکھتے ہیں, 82% نے کہا بالکل بھی نہیں. حماس اور داعش کو آپ ایک سانس میں مینشن نہیں کر سکتے. یو کی ناٹ مینشن بوتھ ان دا سیم بریتھ. اور صرف 3% نے کہا ان کی ریزیمبلنس ہے. اس کا مطلب ہے حماس کو جو ٹیررسٹ گروپ کے طور پہ پورٹری دنیا کرتی ہے, مڈل ایسٹ کے 45 کروڑ لوگوں کا ویو ادروائز ہے. 50% نے کہا اصل فیکٹر اس جنگ میں امریکہ کی کنٹینیوسلی جو ملٹری اور پولیٹیکل سپورٹ ہے. ان کا کہنا یہ تھا کہ اگر آپ ویٹو نہیں کریں گے یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل میں اور ان کو مسلسل ویپن سپلائی نہیں کریں گے تو اسرائیل آگے چل نہیں سکتا. اور اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں 81% نے کہا کہ اصل پرابلم یہاں آپ کے اندر جو ہے وہ امریکہ ہے, جو کہ ریجن کے اندر سنجیدہ نہیں ہے فلسطینی کاز کو لے کے. آپ چیک کریں پرسنٹیج کتنی زیادہ ہے. اور 65% نے کہا کہ ہم نے امریکہ سے متعلق اپنی سوچ بدل لی ہے. ہمیں لگتا تھا امریکنز اور طرح سے ہیں, لیکن اس وار کے اندر جو ان کا رویہ سامنے آیا ہے وہ تو ادروائز ہے. اور 94% کا کنسنسس ہے کہ امریکہ کی پوزیشن بہت بری ہوئی ہے اور اس کا امیج. یہی پرابلم ہے اس وار کے اندر کہ امریکہ کی جو انجسٹ فارن پالیسی ہے اس نے مسلم ورلڈ کے اندر اس کے خلاف ایک ہیجان کریٹ کیا ہے. جو ان کا تھا کہ بھئی ہم بڑے جسٹس والے لوگ ہیں, اس طرح پورٹری کرتے ہیں کہ ہم چیمپئن ہیں ڈیموکریسی کے, ہیومن رائٹس کے, سافٹ پاور کے ہے اور ہم انسانیت کی بڑی قدر کرتے ہیں. تو یہاں کے اوپر ویسے اور بھی فیکٹس ہیں, ہم اپنے ناظرین کو وہ دکھا بھی رہے ہیں اسکرین کے اوپر, جو کہ بڑا ہوش ربا قسم کے ہیں. ہمارے لیے نہیں, وہاں کی گورنمنٹس کے لیے جو ڈیسیژن کرنے جا رہی ہیں کہ ان کے لوگ ان معاہدوں کو کس طرح سے دیکھتے ہیں. 36% نے کہا عرب کنٹریز کو مکمل طور پہ ایمبیسیز بند کر کے جنہوں نے تسلیم کیا ہوا ہے نکال دینے چاہیے سفارتکار, اور نارملائز نہیں کرنے چاہیے ایسے حالات کے اندر جب کہ وہاں کے اوپر مسلمانوں سے ظلم ہو رہا ہے. اور 89% نے کہا کہ اسرائیل کو کسی صورت تسلیم نہیں کرنا چاہیے. وہ اتنی بڑی میجورٹی, یہ پبلک پلس ہے, عوام کی ہم بات بتا رہے ہیں, اس عوام کی جو وہاں پہ رہتی ہے. اور چونکہ وہاں پہ ڈیزرٹ ڈائنیسٹیز ہیں, کوئی سسٹم نہیں وہاں پہ کہ لوگوں کی رائے کو اہمیت دی جائے وہاں پہ. اور یہ وہ نہیں خود نہیں کنڈکٹ کر رہے, کنڈکٹ امریکنز کر رہے ہیں وہاں کے اوپر. بالکل ٹھیک ہے.